مطالعے، کتاب، درسگاہ سب سے بہت گہرا ہے۔ نئی نسل کے ایک بہت ہی ذی وقار عالم، ذی شان عالم حضرت مولانا فیضان رضا علیمی صاحب، جو الحمدللہ کئی علمی شاہپارے اپنی قوم کے حوالے کر چکے ہیں، تحریر کی صورت میں انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے سیرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا شرف حاصل کیا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ وقت بہت کم ہے، تیزی کے ساتھ نعرے کا جواب بھی دیتے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ سیرت النبی، مدرسہ حمیدیہ قلعہ گھاٹ، انجمن خدام ملت دربھنگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا آپ نبی رحمت شفیع امت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کا یہ روح پرور اجلاس سیرت النبی کے حوالے سے ہے، اس لیے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے تحت دو چند باتیں بیان کرنے کی جسارت کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا۔ اے ایمان والو، رسول کو رائنا نہ کہو، انظرنا کہو۔ اس دو لفظ رائنا اور انظرنا کے تحت گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے نبی کو رائنا کہہ کے مت پکارو، انظرنا کہو۔ رائنا اور انظرنا کیا ہے؟ رائنا کے معنی بھی ہوتا ہے متوجہ ہونے کے، یعنی انسان کسی کو جب متوجہ کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے طرف مخاطب کرنا چاہتا ہے، اپنے طرف اس کا خیال جمانا چاہتا ہے، اس سے کوئی بات سننا چاہتا ہے، تو سامنے والے سے کہتا ہے رائنا، یعنی آپ میری طرف متوجہ ہوئیے، مجھے آپ صحیح سے بتائیے، میرا خیال کیجئے، آپ جو بات بیان کر رہے ہیں اس کو پھر سے بیان کر دیجئے۔ اور انظرنا کے بھی کہیں نہ کہیں یہی معنی آتے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایک لفظ سے منع کر کے دوسرے لفظ کی اجازت کیوں دے دی ہے؟ تو آئیے حضرت سعد بن معاذ اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضرت سعد بن معاذ اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، حضرت سعد اس مجلس میں حاضر ہیں۔ ایک یہودی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے رائنا، جیسے ہی وہ رائنا کہتا ہے، حضرت سعد بن معاذ اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ وہ آدمی رائنا کہتا ہے، حضرت سعد کہتے ہیں اب اگر تمہاری زبان سے لفظ رائنا میں نے سن لیا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ وہ یہودی کہتا ہے یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک جگہ جب آپ کے لوگ رائنا کہتے ہیں آپ کچھ نہیں کہتے ہیں، اور جب میں کہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں میں گردن اڑا دوں گا۔ آخر بات کیا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تنہا تھے جو یہودیوں کی زبان سمجھتے تھے۔ اب یہودی کی زبان کیا ہے ذرا اسے بھی دیکھ لیجئے۔ رائنا کے معنی متوجہ ہونے کے بھی آتا ہے، رائنا کے معنی خیال کرنے کے بھی آتا ہے، لیکن اسی رائنا کو اگر عین کے بعد یا یعنی عین کو کھینچ کر پڑھ دیا جائے تو اب اس کا معنی چرواہے کے آ جاتا ہے۔ اب یہودی کے خیال کو دیکھیے، جو یہودی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رائنا کہہ رہا ہے، وہ رائنا نہیں کہہ رہا ہے، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کر، آپ کی
کی شان اقدس کی تحقیر کرتے ہوئے آپ کو چرواہا کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ سے منع فرما کر انظرنا کا حکم دے دیا۔ اب رائنا کے اصلی معنی میں آئیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت میں آئیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کے مطالعہ کرنے والوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کی بکریاں بھی چرائی ہیں۔ گو اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چرواہا ہوتے بھی ہیں، لیکن اس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ منع فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک لفظ سے منع کر کے دوسرے لفظ کی طرف لے جا رہا ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کو لے جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم لفظ رائنا چھوڑ دو اور انظرنا کہو۔ یہودیوں سے نہیں کہا گیا، آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ تو اب ذرا سن لیجئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جائے گا جس میں تحقیر کی بو بھی آتی ہو، چاہے جائے کہ انسان کے خیال میں وہ لفظ ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی ایک لفظ بھی کسی معنی میں جاتا ہو اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس کی تحقیر ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لفظ سے منع فرما رہا ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجئے، یہاں حقیقت حال بھی موجود ہے کہ آقا کریم نے بکریاں چرائی ہے، اس معنی کر کے آپ چرواہا بھی ہیں، لیکن زبان جس نے استعمال کی ہے، جس نے رائنا کہا ہے، اس نے اس کا معنی یہ نہیں لیا ہے کہ آپ حقیقت حال میں بکریاں چرائی ہیں، بلکہ اس نے اس کا معنی یہ لیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تحقیر کرنا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مومنوں سے منع کر دیا کہ اب کوئی بھی آدمی ایسا لفظ ہرگز استعمال نہ کرے جس سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی تحقیر کا جملہ آ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انظرنا کا حکم دے دیا۔ اب انظرنا کا حکم کیوں دیا؟ کہ انظرنا میں کہیں سے کوئی معنی خرابی کا نہیں آ رہا ہے، کہیں سے کوئی معنی برائی کا نہیں آ رہا ہے، ہر اعتبار سے یہ معنی ہوتا ہے کہ آپ میری طرف متوجہ فرمائیے، قرآن کی دوسری آیتوں کو دیکھیے، ایک نہیں کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں کھڑا ہونے کے آداب بھی بتائے ہیں، جملے منتخب کرنے کے بھی آداب بتائے ہیں، آپ کو وہاں کرنا کیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ قرآن میں تو ایک جگہ صاف لفظوں میں آیا ہے کہ اے لوگو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نبی کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے ہو، اگر تم نبی کی بارگاہ میں کوئی بات کہنا چاہتے ہو تو حال آہستہ آواز میں بیان کرو، اور اگر تم نبی کی بارگاہ میں سلام بھی پڑھنا چاہتے ہو، اگر گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے بھی ہو تو وہاں بھی تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم اپنی آواز کو بلند کرتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ آواز ناپسند ہو گئی تو تم اکارت جاؤ گے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اب سے اگر کوئی رائنا کہہ کے مخاطب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ اور آیت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی ایک جملہ بھی استعمال کریں تو بڑے سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ اب ان لوگوں کا ذرا خیال لے لیجئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم بیل بھینس کے برابر ہے، معاذ اللہ رب العالمین، نہ تو ان کی زبان پاک ہے، نہ تو ان کا خیال پاک ہے، نہ ان کی فکر پاک ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے ہمیں اور آپ کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کی محفل سجانے کے بعد ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی ایسا بھی لفظ نہ نکل جائے جس سے بے ادبی کی بو آتی ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب کے لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس جلسے مبارک کو نجات بنائے، آمین ثم آمین، استغفر اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عظیم شخصیت جو جلسے کے صدر بھی ہیں، استاذ العلماء، عالم نبیل، جماعت اہل سنت کے نامور فقیہ اور مفتی، جو فقہ و افتاء کی باریکیوں پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، ہندوستان اور نیپال کہ اس سرحدی علاقے کے علماء، اکابر اور مشائخ کی فہرست تیار کی جاتی ہے
تو اہل علم حضرت مفتی عبدالغفار ثاقب صاحب قبلہ کو بھی نمایاں طور پہ اس میں شامل کرتے ہیں۔ الحمدللہ مدرسہ حمیدیہ قلعہ گھاٹ جن کی ذات سے ہمیشہ جگمگایا، اور الحمدللہ حضرت نے یہاں کے دارالافتاء میں جو علمی شان پیدا کی، جس صلاحیت کا مظاہرہ کیا، وہ اہل علم بخوبی واقف ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ایوارڈ سے ہندوستان کی حکومت نے انہیں سرفراز کیا، نیشنل ایوارڈ، یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ صدر جمہوریہ ایوارڈ سے انہیں سرفراز کیا گیا، نیشنل ایوارڈ کا نام جسے دیا گیا۔ میں حضرت کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، خیر مقدمی کلمات کے علاوہ حضوری قلب کے ساتھ اہل علم کی آمد کے بعد جو ممبر شریف کا وقار بلند ہوتا ہے وہ قابل دید ہوتا ہے۔